محسن داور صاحب. بہت شکریہ میڈم اسپیکر. میڈم اسپیکر, میں ساہیوال کے انسیڈنٹ پر تو کل بات کر چکا ہوں, لیکن کل جب ساہیوال کے ساتھ ساہیوال کے واقعے کے ساتھ میں نے شمالی وزیرستان کے گاؤں خیسور میں ہونے والے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا, اور مجھ سے پہلے مفتی شکور صاحب اور علی وزیر صاحب نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا, تو ہمارے حکومتی بینچوں سے ایک موصوف وہ اٹھے, بجائے اس کے کہ جو مسئلہ تھا, وہ جو بچے کی وہاں سے فریاد آئی تھی, اس پر مرہم رکھنے کی باتیں کرتے, انہوں نے اپنی تقریر سے مزید اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی. جناب اسپیکر, میرے خیال میں ان کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت, سازش کے تحت یہاں پر بلایا گیا تھا کہ وہاں پر اس طرح کے حقائق بیان ہو رہا ہے, آپ ذرا وہاں پر جائیں اور ان حقائق کا جو ان کا انداز ہے, جو دنیا کو معلوم ہے, میں اس پر زیادہ بحث کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بحث کے قابل میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے الفاظ سے, ان کی تقریر سے پوری پشتون قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. یہاں پر فریاد ہو رہی ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے بھائی اور میرے باپ کو اٹھایا ہوا ہے, اور یہ فوجی اہلکار آ جاتے ہیں روز اور پھر اندر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چارپائی نکالو, قسم قسم کے مطالبات کرتے ہیں, تفتیش کے بنا آ کر چادر اور چادیواری کو پامال کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے وہ موصوف اٹھ کر پھر کہتے ہیں کہ گھس بیٹھئے اندر بیٹھے ہیں. جناب, گھس بیٹھئے وہاں پہ نہیں بیٹھے, گھس بیٹھئے وہ ہیں جو اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس پارلیمنٹ پر اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں. گھس بیٹھئے وہ ہیں جو پاکستان کے عدلیہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی عدلیہ پر بھی اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں. گھس بیٹھئے وہ ہیں جو پاکستان کی ہماری صحافت میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری صحافت پہ بھی اپنے مسلط کردہ اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں ان کے الفاظ کی شدید الفاظ میں, ان کی تقریر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. تمام بجائے اس کے کہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی کا اعلان ہوتا کہ ہم اس خیسور کے انسیڈنٹ پر ایک کمیٹی بناتے ہیں جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ وہاں پر کیا ہوا. میں بہت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں سے اس طرح کی اشتعال انگیز تقاریر کیا میں پیغام دینا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, آج بھی صبح جب میں اٹھا تو 2 تصاویر میری نظروں سے گزری. ایک تصویر وہ تھی جس میں محسن داور صاحب, آپ نے کل تقریر ذرا مختصر کریں, میں ایک منٹ میں, ایک تصویر دوبارہ موقع دیا. ایک تصویر وہ تھی جس میں راو انوار جو 450 کے قریب ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہیں, وہ عدالت میں آ رہا ہے, اس کو نہ ہتھ کڑی میں لگی ہوئے ہیں نہ کچھ پروٹوکول میں آ رہا ہے, بڑے شاہانہ انداز سے. اور ایک ہمارے پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ عالمزیب مسعود, جس کا کام یہ تھا کہ وہ مسنگ پرسنز کی پروفائلنگ کرتا تھا, اس کے ڈیٹا کمپائل کرتا تھا اور اس پر اس کا کام کرتا تھا. اس کو ایک تقریر کی بیس پر آج 780 میں جب عدالت میں پیش کیا گیا تو سر سے لے کر پیر تک اس کو کپڑوں میں ڈانپا ہوا تھا, جیسے بہت ہی بڑے دہشت گرد کو انہوں نے روانہ کیا ہو. جناب میڈم اسپیکر, یہ ہماری ریاست کی بہت بہترین معنوں میں تشریح کرتی ہے یہ 2 تصاویر. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس طرح کے کئی جرائم ہوتے, شاید کسی کو کانوں ہاتھ خبر بھی نہ ہوتی. میں یہی مطالبہ کروں گا آخر میں حکومتی بینچز میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں کہ جو کل والا واقعہ ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائے اور اپنے جو آپ کے
ٹریجری بینچز آپ کے پارٹی کے جو نمائندے جس نے جو کل تقریر کی اس کے خلاف کارروائی کر، اور ساتھ ہی ساتھ خیسور میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسی کو بھی اسی کمیٹی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے کہ تحقیقات ہو کہ کیا مسئلہ ہوا تھا. بہت شکریہ.